میں تولا سے دکا بھرا مورا دل کی قوت کے لیے یاد خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی باقدم راتا مجلس کرتے رہیے میں چلا ہوں احمد نے مرتضی کو غزل فرمانا دیا احمد نے مرتضی غزل فرمانا دیا ہجرت کی شب صلح کے پیغمبر بنا دیا احمد نے دے کر علم حسین نے اتنی دعائیں دی عباس ناگار کو حیدر بنا دیا احمد نے مرتضی آگے آپ آ جائیں جلدی آئے دلوں سے شہیدان نے یہاں اترے جو دلوں سے شہیدان نے دلوں غضب کے وہ گرمی برسانا تہاد شب روز میرے لب فرات مدینے کے نے پائے کے بن کر درا دریا بابا شام
برو برو روکائے یہ دم میں اٹھاؤ نیل سے یشو سن کے جو آواز دے سے بولتا بھائی میرے بول کے قسم سے بولتا بھائی میرے ہم سر بڑھائیں گے نا کبھی اپنے ذات کو اٹھا لیتے ہیں خیر میں برات سے اترے ابھی جو آپ نے 4 میں سے پڑھے تھے میں دوہرا رہا ہوں فرش مجلے فاطمہ زہرا فرش مجلے فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے لمحہ لمحہ دارو آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے فرش مجلس رشتہ غم سرور سے لگا رکھا ہے رشتہ غم سرور سے لگا رشتہ غم سرور سے لگا جس بندے تن پاک کے کیا رکھا ہے رشتہ غم مر گئے ہوتے غمیں سرور کی قسم اس مرثیہ خوانی نے ہم مر گئے ہوتے غمیں سرور کی قسم اس مرثیہ خوانی جلا رشتہ
سلام کے جن اشارے میں رہے تھے غم کا علاج جو عشق کے سوا کچھ نہیں غم کا علاج عشق کے سوا غم کا علاج عشق کے سوا اور کچھ نہیں خاک شفا ہے میری دوا کچھ نہیں غم کا علاج کے سوا کچھ گھٹی نہیں ہے آنکھوں کی بیڑا اس لیے گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بیڑا نہیں ہے آنکھوں کی بینا اس لیے پیش نظر ہے کرو والا کچھ نہیں غم کا علاج کے سوا کچھ نہیں پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر مل جائے بس عالم کی آواز کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں یہ کیوں جانا وہ آپ کا چہرہ اتر گیا یہ کیوں جانا وہ آپ کا چہرہ جناب آپ کا چہرہ اتر گیا میں نے تو یا علی کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں میں بچ گیا اشارے لحد سے اسی لیے میں بچ گیا اشارے لحد سے بچ گیا اشارے لحد سے اسی لیے زیر کفن تھی خواہش پار کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے گھر میں پڑھو حدیث کسان کچھ نہیں پڑھو حدیث کسان
کہا کہ دین کے تاریخ بھول لے، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ، کہ دین کی تاریخ پوری لکھ میں نے فقط حسین لکھا، کچھ نہیں ممتا نے کہا کہ دین کی تاریخ بھول لے، کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ میں نے فقط حسین لکھا، کچھ نہیں غم کا علاج کے سوا، کچھ مانے خطی جزر پہ علی سج جائے حسین، مارے خطیجہ سر پہ علی سج گئے، مارے خطیجہ سر پہ علی سج گئے حسین، اسلام میں بس سے کے سوا کچھ نہیں غم کا علاج کے سوا، کچھ نہیں چاہتے ہو فاطمہ بہشت سے گھر، چاہتے ہو فاطمہ، چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے، گھر میں بچھاؤ فرش عذاب، کچھ نہیں غم کا علاج عشق۔ فاتحہ۔ علمدار کے بازو جب کٹ گئے دریا پا، علمدار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے، جرار کے بازو ریتی پا گرے، شاہ غم خار کے بازو لانے لگے سیاد اب رائے کے بازو، رنگل گیا تصویر عالم شاہ گمائے ہوا زور سے غم ہو گئے، شاہ صدمائے اکبر سے کہا کر دو گرے پا میرا پارا، ہم سوگ میں قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے
آفت میں پھنسی پانی کی موت سکے دنیا میں یتیم سکے نا بس ہو فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہ والا سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا تھا سینہ اقدس میں کرے جاتا ہو بالا اللہ دیتے ہیں اللہ دیتے ہیں کبھی چلتے کبھی پھر پڑتے تھے سب کے ہر ایک لاش کے ہر ایک لاش پڑتے تھے کہتے تھے اٹھا کر یہ علی اکبر دی جان دریا کی ترائی تو ابھی دور ہے یشا فرماتے تھے آنکھوں میں بصارت نہیں ہے آفت علی کو گئے دنیا سے ہمیں جنگے تلوار جو نہ ملے پرا میں کیا بھائی کلا پرا میں کیا بھائی کلا شامل حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پر جو لائے آپا سے الگ دس سکتے نظر آئے اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے بھائی کو خدا بھائی کو خدا بھائی نہ دکھائے جو لگے کاپ کے غش گئے شام دعلیت پر ہوا مر گئے شام مر گئے دریا فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا نفوسنا مولانا بالقاسم محمد خوشنودی فاطمہ زہرا صلوات خوشنودی امام زمانہ صلوات اور یہ صلوات اس ذات کے لیے جو لا شریک ہے ہر عبادت میں سوائے اس عبادت کے صلوات ارشاد ہو رہا ہے کہ اولون محمد واوسطون محمد وکلون محمد صلوات
جی ہاں، اسی پہ گفتگو چل رہی ہے کہ رسول خدا دنیا کو کسی صحابی کے حوالے کر کے نہیں گئے ہیں، بلکہ اللہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا رحمان ہے کہ اس نے اس دنیا کو ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ کئی محمد کے حوالے کر دیا، اور اس طرح سے حوالے کیا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا کل کے کل محمد ہے۔ صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، باوجود اس کے کچھ لوگ ہیں جو مولا علی کو نہیں مانتے، جو امامت کو نہیں مانتے، جو یہ کہا کرتے ہیں کہ نہیں ہم علی کو اب بھی چوتھا مانیں گے، بار بار مولا ممبر سے سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، مجھ سے زمین کے بارے میں سوال کرو، مجھ سے آسمان کے بارے میں سوال کرو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں جانتا ہوں، مگر اس کے باوجود جو ہے لوگ علی سے سوال ویسے نہیں کر رہے جیسے کرنے کا حق تھا۔ میں کہوں گا کہ اگر لوگوں نے علی سے اس وقت میں اس زمانے میں صحیح سے سوال کر لیے ہوتے تو آج کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا، جہالت اسی دور میں ختم ہو جاتی۔ صلوات پڑھیں۔ وجہ کیا ہے؟ بار بار مولا علی کے پاس تو وہ بھی آتے تھے جو خود علی کی گدی پہ بیٹھ گئے تھے، پھر بھی کہا کرتے تھے کہ علی اس آیت کا ترجمہ بتا دیجئے، یہاں پہ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول بتا دیجئے، ہمیں یہ باتیں بتائیے، ہمیں ذرا سمجھائیے۔ اس ساری باتوں کے باوجود وہ علی کو پہلا محمد نہیں مان رہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جب انہوں نے محمد کو محمد نہیں سمجھا تو علی کو محمد کیا سمجھیں گے؟ صلوات پڑھیں۔ اس دنیا کے کسی بھی مسلمان سے چاہے وہ علی کو کسی درجے پہ سمجھتا ہو، اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا مولا علی پڑھے لکھے تھے، پڑھنا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے، تو وہ چاہے کوئی سا مسلمان ہو اس کائنات میں، علی سے کتنی ہی عداوت رکھتا ہو، مگر یہ ضرور کہے گا کہ ہاں مولا جو تھے وہ پڑھنا بھی جانتے تھے، وہ لکھنا بھی جانتے تھے۔ ارے کیسے انکار کرے گا؟ اگر انکار کر دیا تو سوال ان پر آئے گا، ان کے بڑوں پر آئے گا کہ اگر علی پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے تو تمہارے جو بڑے تھے وہ علی کے پاس کیا پوچھنے جاتے تھے؟ تو بات واضح اتنا تو ہو رہی ہے کہ علی جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، علی لکھنا بھی جانتے تھے۔ میں کہوں گا کیا صرف پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو چاہے کوئی بھی شخص ہو علی سے کتنی نفرت کرتا ہو، علی سے کتنی عداوت دل میں رکھتا ہو، مگر پھر بھی یہی کہے گا کہ صرف جانتے نہیں تھے بلکہ اپنے زمانے کے ایک عالم تو تھے، اپنے زمانے کے ایک عالم تھے، اتنا علم رکھتے تھے کہ جتنا علم کم سے کم ایک عالم کو رکھنا چاہیے۔ میں کہوں گا کہ اگر عالم تھے، علم رکھتے تھے، اتنا جانتے تھے تو یہ تو عجیب بات ہو گئی اس کائنات میں۔ ذرا اتنا بتا دو، علی پڑھنا جانتے تھے، علی لکھنا جانتے تھے، پوری دنیا کے مسلمان یہ مان رہے ہیں کہ علی کو پڑھنا آتا تھا، لکھنا آتا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ علی عالم بھی تھے، تو بس اتنا بتا دو کہ علی نے سیکھا کس سے؟ علی نے یہ پڑھنا کس سے سیکھا؟ علی نے یہ لکھنا کس سے سیکھا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اب اگر مولا علی کا نام اس دنیا کے رجسٹر میں دیکھا جائے گا تو نہیں ملے گا، مل بھی نہیں سکتا۔ تاریخ اسلام پہ غور کیا گیا تو معلوم یہ ہوا ایک ہی ذات ہے جس کے بارے میں مولا علی نے کہا کہ میں نے جو بھی کچھ سیکھا اپنے بھائی سے، اپنے رسول سے، محمد مصطفیٰ سے سیکھا، مگر یہ کیا ہوا جس سے سیکھ رہے ہیں اسے امی کہہ رہے ہو اور جو سیکھ رہا ہے اسے عالم کہہ رہے ہو۔ صلوات پڑھے۔ جو سکھا رہا ہے وہ اپنے زمانے کا نہیں بلکہ اس کائنات کا سب سے بڑا معلم ہے۔
جو سیکھ رہا ہے وہ مولا عالم ہے، مگر جو سیکھ رہا ہے اسے عالم تو سب نے تسلیم کر لیا، مگر جو سکھا رہا ہے اسے آج بھی امی کہتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے باوجود ان کے بہت سے دلائل ہیں، بہت سی چیزیں مولا علی کے سامنے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ علی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ اگر علی کا نام قرآن میں ہوتا، اگر فاطمہ کا نام قرآن میں ہوتا، اگر حسنین کے نام قرآن میں ہوتے تو ہم علی کو مان لیتے، ہم فاطمہ کو بھی مانتے، ہم حسن و حسین کو بھی مانتے۔ میں کہوں گا یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر علی کو نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ علی کا نام قرآن میں نہیں ہے، تو یاد رکھو قرآن جو ہے، قرآن میں 114 سورے ہے، 114 کی تعداد ہی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ اشارہ کر رہا ہے جب تک 1 کو 14 سے نہ ملایا جائے گا قرآن مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں۔ جب تک 1 کو 14 سے نہ ملایا جائے گا 114 نہیں بنیں گے، اور جب تک 114 نہیں بنیں گے قرآن مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تعداد بتا رہی ہے کہ کوئی 14 ہے، اس 1 کو ماننے کے بعد کنہیں 14 کو ماننا ضروری ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو قرآن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھیں۔ پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تھا اللہ 114 میں سے کسی ایک سورے کا نام علی کے نام پہ رکھ دیتا۔ اللہ نے سورہ بقرہ ہے قرآن میں، 114 سورے ہیں، بہت سے سورے ہیں۔ سورج کے نام پہ سورہ ہے، چاند کے نام پہ، چیٹی کے نام پر ہے، گائے کے نام پہ، شہد کی مکھی کے نام پر 114 سورے ہیں۔ تو پھر بھی وجہ یہی ہے کہ جب 114 سورے ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر علی کی اتنی فضیلت ہے تو ان 114 میں سے ایک سورے کا نام تو علی کے نام پر ہو جاتا۔ میں کہوں گا کہ آپ لوگ اتنا بتائیے، آپ توحید کو مانتے ہیں؟ کہا ہاں ہم توحید کو مانتے ہیں۔ کہا توحید میں کیا مانتے ہو؟ کہا اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ کہا توحید کے بعد کیا مانتے ہو؟ نبوت کو مانتے ہو؟ کہا نبیوں کو بھی مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ میں کہوں گا اگر اللہ نے نبی بھیجے ہیں تو یا تو یہ کہنا چھوڑ دو کہ علی کا نام قرآن میں دکھاؤ، یا نبیوں کو ماننا چھوڑ دو۔ کتنے نبیوں کو مانتے ہو؟ 1,24,000 نبیوں کو قرآن میں کتنوں کے نام ہیں؟ یا تو یہ کہو کہ آج سے ہم ان نبیوں کو مانیں گے جن کے نام قرآن میں ہے، یا یہ کہنا چھوڑو کہ علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں۔ صلوات پڑھیں۔ پھر بھی اگر اعتراض کرتے ہیں کہ علی کا نام قرآن میں ہونا چاہیے، اگر ہوتا تو ہم اس طرح سے مانتے جس طرح سے علی کو ماننا ہے۔ ہم علی کو پہلا مان لیتے، ہم علی کو امام مان لیتے، ہم علی کو یہ مانتے، ہم علی کو وہ مانتے۔ ارے میں کہوں گا کہ علی کو تم پہلا تب مانتے جب علی کا نام قرآن میں ہوتا۔ تو مجھے اتنا بتلا دو، جو علی سے پہلے 3 کو تم مان رہے ہو ان کے نام کون سے قرآن میں ہیں، کون سے سورے میں ہیں؟ صلوات پڑھیں۔ ان کے نام پہ کون سے سورے نازل ہوئے ہیں، ان کے نام پہ کتنی آیتیں نازل ہوئی ہے، ذرا ہمیں یہ بتلا دو۔ تو آئندہ سے یہ نہ کہا کرنا کہ انہیں ہمارا علی کا نام ہمیں قرآن میں دکھاؤ۔ میں کہوں گا کہ علی کا نام قرآن میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اشارے کرتا ہے۔ 114 کے 114 سورے یہ بتلا رہے ہیں کہ کہیں پہ علی کو کسی طرح سے پکارا جا رہا ہے، کہیں پہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اطیع اللہ واطیع الرسول واطیع اولی الامر، کہیں پہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے بعد رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ آیتیں کس کی شان میں ہے؟ ذرا اتنا بتلا دو۔ صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، اور اگر پھر بھی انہیں اعتراض ہوتا ہے کہ علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے،
علی کا نام قرآن میں ہوتا تو ہم مان لیتے۔ علی کا نام ہمیں قرآن میں دکھائیے تو میں یہی کہوں گا کہ آج یہ جو دور ہے یہ کانسٹیٹیوشن کا دور ہے۔ یہ دور جو ہے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت کو بچانا ہے، سنویدھان کو بچانا ہے، کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے۔ میں کہوں گا یہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے، یہ سنویدھان کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ملک کا ایک سنویدھان ہوتا ہے۔ جس سنویدھان کے اوپر، جن قانونوں کے اوپر وہ ملک چلا کرتا ہے۔ جب 1947 میں ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوا تھا تو ہندوستان کا ایک کانسٹیٹیوشن بنا، پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن بنا، دونوں الگ الگ اصولوں پہ چلے اور آج تک چلتے آئے ہیں۔ میں کہوں گا کہ جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہو رہا تھا تو سب جانتے تھے کہ اگر بٹوارا ہوگا تو وہاں جناح حکومت کریں گے اور یہاں نہرو حکومت کریں گے، یہاں نہرو حکومت کریں گے، وہاں جناح حکومت کریں گے۔ مگر اگر ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھا جائے یا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھا جائے تو دونوں میں یہ لکھا ہوا کہیں نہیں ہے کہ اگر ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو یہاں نہرو ہوگے یا وہاں جناح ہوگے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کانسٹیٹیوشن بنتا ہے تو کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے، اس میں اصول لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح جب ہندوستان کا اصول بنا، جب ہندوستان کا آئین بنا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ان آئین پہ ہندوستان چلے گا۔ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ نہرو بنے گے یا جناح بنے گے۔ اسی طرح پروردگار نے کہا یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن انسانیت کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ انسانیت کا آئین ہے۔ ہم نے اس میں اصول بتائے، اس میں قانون بتائے، اس میں نام دینے کی ضرورت نہیں۔ صلوات پڑھیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ پروردگار نے بتلا دیا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یہ جو ملکوں کے آئین ہوتے ہیں، یہ الگ اصولوں پہ کام کرتے ہیں۔ ان میں نام نہیں ہوتے، اصول بتائے جاتے ہیں، قانون بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پروردگار نے جب قرآن کو ہمیں سونپا ہے اور قرآن کو کہا ہے کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، تو پروردگار نے بتلا دیا کہ اس کے اندر ناموں کی ضرورت نہیں ہے، اصولوں کو بتایا گیا ہے۔ تم یہ دیکھ لو کہ رسول کس کے لیے سجدے کو طول دے رہے ہیں، تم یہ دیکھ لو رسول کس کے لیے ناکا بن رہے ہیں، تم یہ دیکھ لو کون ہے جو بستر رسول پر سو رہا ہے، تم یہ دیکھ لو کہ کون ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ صلوات پڑھیں۔ میں کہوں گا کہ ان ساری دلیلوں کے علاوہ ایک دلیل اور بھی ہے۔ اگر خدا قرآن میں نام دے دیتا، نام علی شامل کر لیتا تو شاید خدا کو بھی یہ خوف تھا کہ یہ قرآن سے دور چلے جائیں گے جس طرح ولایت سے دور چلے گئے۔ اس لیے پروردگار نے کہا میں قرآن میں اشارے دوں گا، نام نہیں دوں گا۔ اس لیے نہیں دوں گا تاکہ کم سے کم یہ قرآن تک کو آئے گے۔ جب یہ قرآن پر آئے گے، قرآن خود انہیں اہل بیت کے در پہ پہنچا دے گا۔ صلوات پڑھیں۔ کیونکہ خود رسول کہہ چکے کہ میں تمہارے درمیان جو دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور اہل بیت، اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میدان محشر میں مجھ سے نہ ملے۔ جی ہاں، یہی وجہ تھی کہ شاید پروردگار نے بھی اشارہ دیا ہے، نام نہیں دیے، تاکہ پہلے تم قرآن کو سمجھو، قرآن تک پہنچو۔ جب قرآن تک پہنچو گے تو اہل بیت تک پہنچ جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، بہت بڑے اپنے درجے کے عالم دین ہیں۔ وہ ہر سال ایک کام کو انجام دیتے ہیں۔ وہ ہر سال ایک ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر مولا کے چاہنے والے کم ہو، اور وہاں جانے کے بعد مولا علی کے نام کی تبلیغ کیا کرتے ہیں۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں میں ایسی جگہ پر جاؤں جہاں کوئی مجھے جانتا نہ ہو،
کوئی پہچانتا نہیں ہو۔ ایک مرتبہ یہی ہوا، وہ عالم دین ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر واقعی میں علی کا نام جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ حیرانی کرنے لگے کہ یہ کیسی جگہ ہے جہاں پہ آج تک علی سے کوئی آشنا نہیں، علی کا نام جاننے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں یہاں پر اگر کسی ایک آدمی کو بھی علی سے آشنا کر دوں گا تو سمجھوں گا کہ زندگی کامیاب ہو گئی، میری محنت کامیاب ہو گئی۔ جی ہاں، وہ وہاں چلتے گئے، دور چلتے چلتے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، بزرگ سے باتیں کرنی شروع کی، دوستی کر لی۔ اب باتیں کرتے کرتے اس کے گھر میں چلے گئے، اب اس بزرگ سے انہوں نے دوستی کر لی۔ اب دوستی کرتے کرتے انہوں نے بزرگ سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ بزرگ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ کہا آپ مسلمان ہیں تو آپ یہ بتائیے آپ کسے مانتے ہیں؟ عالم دین سوال کر رہے ہیں، بزرگ جواب دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے آپ کسے مانتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، مسلمان نے جواب دیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ کہا بعد اللہ کسے مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ بعد اللہ رسول کو مانتا ہوں۔ کہا رسول کے بعد کسے مانتے ہو؟ اب یہ جواب کے انتظار میں ہے۔ عالم دین چاہتے ہیں کہ کاش یہ علی کو کہہ دے یا علی سے آشنا ہو، مگر اس مسلمان نے جواب دیا کہ ہم بعد رسول شیخ کو مانتے ہیں۔ کہا اگر تم بعد رسول کسی شیخ کو مانتے ہو تو اتنا بتلا دو تمہارا شیخ کون ہے اور کیسا ہے۔ اب وہ مسلمان بتلا رہا ہے کہ ہم جس شیخ کو مانتے ہیں اس شیخ کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، انہوں نے ہمیں کبھی دیکھا نہیں، بس ہم نے اتنا سنا ہے کہ اس شیخ کے پاس بہت دولت ہے، بہت مال و دولت ہے، اگر ہمارا شیخ چاہے تو پوری کائنات کو ایک وقت میں روٹی کھلا سکتا ہے، اگر ہمارا شیخ چاہے تو کئی وقت کا کھانا کھلا سکتا ہے، مسکینوں میں تقسیم کر سکتا ہے، اتنی دولت ہے۔ ہمارے شیخ کا محل ایسا ہے، ہمارے شیخ کے پاس اتنے اونٹ ہے، ہمارے شیخ کے پاس اتنے ہاتھی ہے۔ یہ عالم دین چاہتے تھے کہ یہ اپنے شیخ کے فضائل بتاتا رہے، جب فضائل ختم ہو جائیں گے تو شاید یہ مجھ سے میرے مولا کے بارے میں پوچھے گا، مجھ سے میرے شیخ کے بارے میں پوچھے گا، تب اسے ذرا سا اپنے مولا کے بارے میں بتلاؤں گا۔ جی ہاں، ہوا بھی یہی، وہ اپنے شیخ کے فضائل بتاتا رہا، مگر بعد میں اس نے پوچھا کہ اے بزرگ آپ بھی مجھے بتا دیجئے، آپ کو یہ عالم دین محسوس ہوتے ہیں، آپ بھی تو مجھے بتائیے کہ آپ بعد رسول کسے مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی بعد رسول اپنے شیخ کو مانتا ہوں۔ کہا اچھا، میں نے اپنے شیخ کے فضائل بتا دیے، اب آپ اپنے شیخ کے فضائل بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا شیخ تو بہت بڑا والا ہے، تمہارا شیخ تو بہت امیر ہے، بہت دولت والا ہے، بہت اونٹوں والا، بہت ہاتھیوں والا ہے، اس کے پاس جتنی دولت ہے اس کا مقابلہ کہاں ہے؟ میں اپنے شیخ کے بارے میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ بس میں اپنے شیخ کے بارے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بس میرے شیخ کے بارے میں ایک بات سن لو، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر میں مشرق میں ہوں، میرا شیخ مغرب میں ہو اور میں اسے مدد کے لیے پکاروں، میرا شیخ فوراً آ جائے گا، اور اگر میں مغرب میں ہوں، میرا شیخ مشرق میں ہے، پھر بھی مدد کے لیے پکاروں، میرا شیخ میری مدد کے لیے فوراً آ جائے گا۔ بس یہی نشانی ہے میرے شیخ کی۔ صلوات پڑھیں۔ انہوں نے یہ بات مولا کائنات کے بارے میں اس انسان کو بتائی، بات یہیں پر مکمل ہوئی۔ اس نے آگے کوئی سوال نہیں کیا، یہ چاہتے تھے یہ کچھ اور پوچھے مگر اس نے سوال نہیں کیا، بات ادھوری رہ گئی۔ یہ واپس اپنے حوضے میں واپس آ گئے، وہ وہیں پر رہ گیا، یہ اپنے حوضے میں واپس آ گئے، مگر یہ 1 سال تک انتظار کرتے رہے کہ وہ بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے میرے مولا کے بارے میں نہیں پوچھا، اب کہ جب جاؤں گا تو پھر اسی جگہ جاؤں گا، اسی کے پاس جاؤں گا اور اسے اب بتاؤں گا کہ جس شیخ کی میں بات کر رہا تھا وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ سال گزر گیا اور اب وہ دن آیا کہ انہوں نے پھر ارادہ کیا، پھر اسی جگہ پہنچے، اسی
گاؤں میں پہنچے، انہوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا، مگر اب جب انہوں نے اسے ڈھونڈا تو بات یہ پتہ چلی کہ وہ جو شیخ ہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ مر چکا ہے، وہ مسلمان کو مرے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا۔ انہیں بڑا افسوس ہوا، اس کے گھر پہ تشریف لے گئے، اس کے بیٹے سے بات کی، بیٹے نے کہا کہ آپ میرے بابا کے دوست ہیں، رات کو یہی قیام کیجئے گا، یہی کھانا کھانا ہے۔ یہ وہیں پہ رک گئے، مگر دل ہی دل میں افسوس کر رہے ہیں، رات کو بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، مگر افسوس کرتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، کہتے ہیں اے پروردگار، میرا کوئی غلط ارادہ تو نہیں تھا، میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ اس مسلمان کو علی کے نام سے آشنا کر دوں۔ اے پروردگار، میں نے اس کے دل میں علی کی ولایت کا ایک بیج بھی ڈال دیا تھا، میں چاہتا تھا کہ اب جب اس سال آؤں گا تو اس بیج میں اور پانی ڈالوں گا، ولایت کو اس کے دل میں پیوست کر دوں گا، اس طرح سے پیوست کروں گا کہ یہاں بھی علی علی ہونے لگے گا، یہاں بھی علی کی ولایت کو ماننے والا کوئی ہوگا۔ مگر اے پروردگار، تو نے تو اسے اس سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا۔ پروردگار، کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ کچھ دن وہ اور جی لیتا، وہ مجھ سے میرے علی کے بارے میں پوچھ لیتا، ایسا ہوتا تو اور بہتر ہوتا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ عالم دین جو تھے انہیں نیند آ گئی، اب وہ سو گئے، آنکھ لگی، دیکھا وہی مسلمان ہے، خواب میں آیا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اے عالم دین، آپ کا بہت بہت شکریہ، اے عالم دین آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بچا لیا، آپ نے مجھے نجات دے دی، آپ کی وجہ سے میں بچ گیا، آپ نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے بچایا ہے، جتنی بڑی مصیبت سے مجھے کوئی اور بچا نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے، بات تو بتا، میں نے تیری کیا مدد کی، میں نے تیری کس طرح اصلاح کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ چلے گئے تھے، کچھ عرصے بعد میں بیمار ہو گیا، بیماری بڑھتی گئی اور اس حد تک پہنچ گئی کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر خدا کے پاس چلا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اے عالم دین، میں خدا کا ماننے والا تھا، نمازیں پوری پڑھا کرتا تھا، سنت پہ عمل کرتا تھا، روزے پوری زندگی میں قضا نہیں ہوئے، کبھی مال حرام بھی نہیں کھایا تھا، کبھی مال حرام نہیں کھایا تھا، زکوٰۃ بھی ادا کی تھی، خمس بھی نکالا تھا، کبھی گناہوں میں ملوث نہیں ہوا تھا، مگر اس کے باوجود جب میری قبر میں منکر و نکیر آئے اور مجھ سے سوال کیا کہ یہ بتا تیرا کعبہ کون ہے، تیرا کعبہ کدھر ہے، یہ بتا تیرا پروردگار کون ہے، یہ بتا تیری کتاب کیا ہے، تیرا رسول کون ہے، یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان تھا، اپنی پوری زندگی میں نے اپنی پوری شریعت پہ عمل کیا، مگر اب جب میں نے اپنی زبان سے کہنا چاہا کہ میرا خدا رب عظیم ہے، میری زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوئے۔ وہ کہتا ہے میں کہنا چاہتا تھا میری کتاب قرآن مجید ہے، مگر میری زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ وہ کہتا ہے میں بتانا چاہتا تھا میرا قبلہ کعبہ ہے، مگر زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ میں بتانا چاہتا تھا میں نبی کی شریعت پہ عمل کرتا ہوں، وہ نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہے، آخری نبی ہے، مگر میری زبان کو جانے کیا ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا مانو میری زبان سل گئی ہو، میری زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے، میں پریشان ہو گیا، میری زبان سے کچھ نکل نہیں رہا تھا۔ اتنے میں کچھ فرشتے آئے اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے، ان نیزوں سے ان فرشتوں نے مجھے اذیت دینی شروع کی، مجھے تکلیف ہوتی جاتی تھی، وہ اذیت دیتے تھے، تکلیف بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، پوری زندگی شریعت پہ عمل کیا، پھر بھی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے، ایک طرف فرشتے ہیں جو اذیت دے رہے ہیں، مجھے کچھ جب سمجھ نہ آیا، اے شیخ مجھے بس یہ بات یاد آئی، تو نے بتایا تھا تیرا شیخ ایسا ہے کہ اگر اسے مشرق میں کوئی پکارے فوراً مدد کے لیے آ جاتا ہے، بس میں نے ایک مرتبہ کہا اے عالم دین کے شیخ میری مدد کو آؤ، میری قبر منور ہوئی، مولا کائنات آ گئے، صلوات پڑھیں۔ وہ کہتا ہے
کہ میری قبر منور ہو گئی، میں کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس بات کے کہ تیرا کوئی شیخ ہے، اور تو نے یہ بتایا تھا کہ جب بھی تیرے شیخ کو پکارا جائے گا، اگر مشرق میں ہوگا تیرا شیخ، مغرب میں آدمی پکارے گا وہ مدد کے لیے آئے گے، اگر مغرب والا مشرق میں یا مشرق والا مغرب میں ہو کر پکارے گا، ایک لمحہ نہیں لگے گا وہ مدد کے لیے آئے گے۔ بس مجھے یہی یاد تھا، میں نے یہی کہہ کر پکارا کہ اے عالم دین کے شیخ میری مدد کو آؤ، اور وہ آ گئے، اور انہوں نے منکر و نکیر سے کہا کہ بس اب اس کی قبر سے چلے جاؤ، اب اسے عذاب دینے کی ضرورت نہیں، یہ علی کے نام سے آشنا ہو گیا ہے، یہ علی کے نام تک پہنچ گیا ہے، اب اسے عذاب قبر کی ضرورت نہیں۔ علی نے اسے رہا کر دیا، وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، وہ وہاں سے واپس چلے گئے، مگر ان ساری باتوں کے باوجود بھی آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کی چاہت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر ان کی سیرت میں عمل بھی نہیں کر رہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ علی کے ماننے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر علی کے ماننے والے ہو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، مولا نے بتلا دیا کہ میں مشکل کشا ہوں، ہر ایک کی مشکل کو دور کرتا ہوں۔ جب سب کی مشکل کو دور کرتے ہیں تو ہماری بھی مشکل کو دور کریں گے۔ جی ہاں، مولا بتلا رہے ہیں کہ امام معصوم کا قول ہے کہ اگر کوئی انسان کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، 7 مرتبہ نعت علی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے گا، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ امام کے چاہنے والے نے پوچھا کہ امام کیا سچ میں پریشانی دور ہو جائے گی؟ امام نے جواب دیا، ارے حیرت کیوں کرتے ہو، بڑے بڑے نبیوں کی پریشانی جب علی کے نام سے دور ہو گئی تو کیا تمہاری دور نہیں ہوگی؟ صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، امام نے کہا، آگے کہا کہ اگر کسی کا دل کمزور ہے، اس کا دل زیادہ دھڑکتا ہے یا زیادہ کمزور ہے، دل گھبراتا ہے، تو وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد 25 مرتبہ نعت علی کو پڑھ لے، اور پڑھ کے اپنے دل پہ دم کر لے، اس کا دل مضبوط ہو جائے گا۔ پوچھنے والے نے کہا، اے امام کیا واقعی میں ایسا ہو جائے گا؟ امام نے کہا، ارے اس میں بھی تمہیں شک ہے؟ ارے شیر خدا کا نام ہے، شیر خدا کا نام ہے، اگر وہ نام لے کر دم کرو گے تو پریشانی کیسے دور نہیں ہوگی؟ امام نے کہا بس آخری بات، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی حج و زیارت پہ بھی چلا جائے پریشانی دور نہ ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو پریشانی دور نہ ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو پریشانی دور نہ ہو، سب کچھ کرنے کے باوجود اس کی پریشانی دور نہ ہو، تو یاد رکھو اسے چاہیے 2 رکعت نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد جہاں نماز سے نہ اٹھے 1000 مرتبہ نعت علی کو پڑھے، پڑھنے کے بعد وہاں سے اٹھے گا نہیں، پریشانی پہلے دور ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے۔ جی ہاں، امام معصوم نے کہا کہ وہ وہاں سے اٹھے گا بعد میں، پریشانی پہلے دور ہو جائے گی۔ جی ہاں عزاداران امام مظلوم، یہی وجہ تھی کہ جب اسلام پہ وقت آیا تو امام حسین آگے بڑھے، اور میدان کربلا میں جو دشمن تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ جب امام حسین نے ان سے پوچھا کہ تم یہ اتنا بتلا دو کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیا میں نے کوئی نئی بدعت انجام دی، کیا میں نے کسی نئی بدعت کو شروع کیا؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں، ہم آپ کے بابا کی عداوت میں آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ جی ہاں عزاداران امام مظلوم، اور اسی وجہ سے امام حسین کے بھی جملے تاریخ میں ملتے ہیں کہ امام حسین نے یہ کہا کہ مجھے ایسے اصحاب ملے، مجھے ایسے اصحاب ملے، مجھے ایسے ساتھی ملے، مجھے ایسے صحابہ ملے جیسے نہ تو میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے،
نہ میرے بھائی کو ملے۔ جی ہاں، عزاداران امام مظلوم، امام حسین کا قافلہ چل رہا ہے، امام حسین کے قافلہ چل رہا ہے، راستے میں ایک اور قافلہ ہے، مگر اس قافلے میں صرف 3 لوگ ہیں۔ ایک مرد ہے، ایک بزرگ عورت ہے جو اس مرد کی ماں ہے، اور ایک اس مرد کی بیوی ہے۔ جب یہ 3 لوگوں کا قافلہ آگے چلتا ہے، ساتھ میں امام حسین کا قافلہ چلتا ہے، جب یہ 3 لوگوں کا قافلہ رک جاتا ہے تو امام حسین کا قافلہ بھی رک جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس قافلے میں جو ماں ہے، ماں نے اپنے قافلے کے مرد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے وہب قلبی، جاؤ اور جا کر دیکھو کہ اس قافلے میں کون ہے اور کون جا رہا ہے۔ وہب قلبی امام حسین کے اصحاب میں سے ہے، وہ قافلے میں گئے، امام حسین سے ملاقات کی، ملاقات کرنا تھا، واپس آئے۔ وہب قلبی جو تھے دین اسلام کو نہیں مانتے تھے، امام حسین کے ماننے والے نہیں تھے، رسول خدا کے ماننے والے نہیں تھے، مگر امام حسین سے ملاقات کا اثر وہب پہ اس طرح سے ہوا کہ وہب مسلمان ہو گئے، اور آنے کے بعد کہا اماں امام حسین ہے، ارے آخری رسول کا نواسہ ہے، یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اس لیے کربلا کی طرف جا رہا ہے، بس یہ سننا تھا۔ ماں نے پوچھا بیٹے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا ماں ہم بھی ان کے ساتھ چلیں گے۔ کہا بیٹے اب یہ 2 قافلے نہیں ہوں گے، اب قافلہ ایک ہوگا، ہم بھی وہاں جائیں گے جہاں حسین کا قافلہ جائے گا۔ جی ہاں، وہب ساتھ چلے، وہب کے ساتھ میں وہب کی زوجہ ہے، وہب کی ماں ہے۔ جی ہاں، عاشور کی صبح نمودار ہوئی۔ جی ہاں، عزاداران امام مظلوم، امام کے اصحاب میں ایک الگ جوش ہے، ایک الگ ولولہ ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں امام حسین پہ اپنی جان کو نثار کر دوں۔ حبیب چاہتے ہیں کہ میں اپنی جان کو نثار کر دوں، جون چاہتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی جان کو نثار کر دوں، وہب قلبی چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ علی اکبر زندہ ہو اور اس کے بعد علی اکبر زندہ رہے، اور میں وہب چاہتے ہیں کہ علی اکبر زندہ رہے، میں اپنی جان کو پہلے نثار کر دوں۔ سب کا جوش یہی ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی جان کو نثار کر دوں۔ ایک مرتبہ وہب امام حسین کے خیمے میں آئے، امام سے اجازت طلب کی، امام نے کہا ہے وہب میں تمہیں کس طرح اجازت دے دوں؟ تم اپنی ماں کے اکیلے بیٹے ہو، تمہاری ابھی شادی ہوئی ہے۔ جی ہاں، امام نے یہ کہہ کر ایک مرتبہ وہب کو انکار کر دیا، وہب واپس چلے گئے۔ میں کہوں گا وہب حکم امام تھا، آپ تو واپس چلے گئے، مگر میں کہوں گا امام نے کیا کہا کہ آپ اکیلے بیٹے ہیں، جوان بیٹے ہیں اپنی ماں کے، اے امام حسین علی اکبر کا سوچئے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد علی اکبر بھی اجازت کے لیے آئیں گے۔ اے امام آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے وہب قلبی ابھی تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، تمہاری زوجہ تمہارے ساتھ ہے۔ اے امام وہب کی شادی کو کچھ عرصہ ہو گیا، ارے قاسم کا کیا ہے؟ قاسم کا کیا کہیں گے؟ قاسم کو کس طرح اجازت دیں گے؟ جی ہاں، امام حسین نے ایک مرتبہ وہب دوبارہ سے آئے ہے، امام نے وہب کو اجازت دے دی، کہا وہب جاؤ، جنگ میں ہماری طرف سے اجازت ہے۔ وہب گئے ہے جنگ میں، کبھی میمنہ پہ حملہ کیا، کبھی میسرہ پہ حملہ کیا، جنگ کرتے جاتے ہیں، فوج کو تتر بتر کرتے جاتے ہیں۔ اتنے میں وہب کے ایک حملہ ہوا، دوسری طرف سے حملہ ہوا، وہب کے زخم لگتے چلے گئے، مگر بیچ جنگ میں دنیا نے یہ دیکھا وہب میدان میں سے واپس آ رہے ہیں، خیمے کی طرف واپس آ رہے ہیں، دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا وہب زخمی ہے، بہت زخمی ہے، ایک بازو پہ بھی زخم ہے، دائیں بازو پر بھی ہے، بائیں بازو پر بھی ہے، وہب کی گردن میں بھی تیر پیوست ہے، مگر ان سب کے باوجود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہب خیمے کی طرف واپس کیوں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب وہب خیمے کی طرف واپس آئے، وہب نے اپنی ماں کو آواز دی، اور ماں کو آواز دینے کے بعد کہا، ماں واپس آئی، ماں باہر آئی، باہر آنے کے بعد وہب نے کہا اماں
اماں ایک مرتبہ میری طرف دیکھو، اماں یہ دیکھو وہب کے کتنے زخم لگے ہیں، ماں کیا تم وہب سے راضی ہو؟ جی ہاں، کوئی بھی ماں اگر اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ ماں نے یہ نہیں کہا کہ اے وہب میں تجھ سے راضی ہوں، ماں نے یہ کہا بیٹے میں تجھ سے ابھی راضی نہیں، تب تک راضی نہیں جب تک تیرا سر تن سے جدا نہیں ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا۔ وہ میدان جنگ میں گئے اور جنگ کی اتنے میں وہب ذوالجناح سے زمین پہ تشریف لائے، قاتل آگے بڑھے، ظالم آگے بڑھے، وہب کے سر کو جدا کرنا چاہتے ہیں، مگر روایت میں ملتا ہے ایک عورت آگے آئی۔ جی ہاں، روایت میں یہ ہے کہ امام حسین کی طرف سے ایک عورت بھی ایسی تھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئی تھی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، وہب کی زوجہ تھی۔ وہب کی زوجہ نے وہب سے یہ کہا تھا میں آپ کو اجازت تو دوں گی مگر ایک شرط پہ اجازت دوں گی، وہ شرط یہ ہے کہ آپ امام حسین کے سامنے یہ عہد کیجئے گا کہ آپ جنت میں تب تک نہیں جائیں گے جب تک میں نہیں جاؤں گی، مجھے لیے بنا آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جی ہاں، اور امام حسین نے وعدہ کیا تھا اے وہب کی زوجہ میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو نہیں جائے گی وہب بھی نہیں جائے گا، تم دونوں جنت میں ساتھ جاؤ گے۔ جی ہاں، بس آخری جملے روایت میں ملتا ہے کہ صرف ایک عورت ہے جو امام حسین کی طرف سے کربلا کے میدان میں شہید ہوئی ہے۔ جی ہاں، علی اکبر کی شہادت اپنی جگہ، علی اصغر کی شہادت اپنی جگہ، اور محمد کی شہادت اپنی جگہ، قاسم کی شہادت اپنی جگہ، مگر ہائے امام مظلوم پر وہ وقت آیا کہ عورتیں بھی شہید ہوئی۔ جی ہاں، ایک مرتبہ وہب کی بیوی ایک نیزہ لے کر میدان جنگ میں آئی، ارے ظالم آگے بڑھا، ظالم آگے بڑھا۔ میں کہوں گا آپ میدان جنگ میں کیوں آئی؟ جواب یہی ملے گا ارے میں کیا کرتی، مجھ سے دیکھا نہ گیا، ارے حسین کے بچے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے، ظالم آگے بڑھا، ایک نیزہ مارا، وہب کی زوجہ زمین پہ گری، یہ کہتی ہوئی گری یا رسول اللہ اے حسین آپ پر سلام ہو، آپ کی دعا قبول ہوئی، میں اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جاؤ گی۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین، سلام الذین ینقلبون۔ اے پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اے پروردگار ہماری اس مجلس میں بہے ہوئے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دے، اے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو روزی کما رہے ان کی روزی میں وسعت و ترقی عطا فرما، اے پروردگار ہمارے تمام مرجع کرام کی جان و مال کی حفاظت فرما، اے پروردگار ہمیں وہ دن دیکھا جب ہم حج و زیارت پہ جا سکے، اے پروردگار جو مقروض ہے انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، اے پروردگار ہمیں وہ دن دکھا جب ہم جنت البقیع میں مجلس و ماتم کر سکے، اے پروردگار ہمیں اصحاب امام حسین کی سیرت پہ چلنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے چاہنے والوں ناصروں میں شمار کر ماتم حسین۔ بس غم سرور منانے کے لیے زندگی ہے، بس غم سرور منانے کے لیے، لوحہ خوانی داستان حق سنانے کے لیے زندگی ہے، بس غم سرور منانے کے لیے، لوحہ خوانی داستان حق سنانے کے لیے زندگی ہے، بس غم سرور منانے کے لیے، کوئی مجلس
سے کردار کو بہتر بنانے کے لیے زندگی ہے بس ہمیں سرور منانے کے لیے پرچم عباس کے سائے میں آؤ دوستو دل جہان ظلم پا ایک بار چھاؤ دوستو زندگی ہے بس ہمیں سرور منانے کے لیے زندگی ہے بس ہمیں سرور منانے کے لیے اور متحد ہو جاؤ تم کو مصطفیٰ کا واسطہ متحد ہو جاؤ تم کو مصطفیٰ کا واسطہ بے وفائی چھوڑ دو اس با وفا کا واسطہ بے وفائی چھوڑ دو اس با وفا کا آبروئے قوم بن جاؤ خدا کا واسطہ آبروئے قوم بن جاؤ خدا کا واسطہ اور ظلم کو نہ قید کر دو کربلا کا واسطہ ظلم کو نہ قید کر دو کربلا کا واسطہ ظلم کو نہ قید کر دو کربلا کا واسطہ ظلم کو نہ قید کر دو کربلا کا واسطہ دل و عمل کے لاؤ گلزار حسینی کے لیے علم لازم ہے آزادار حسینی کے لیے زندگی ہے بس ہمیں سرور منانے کے لیے زندگی ہے بس ہمیں سرور منانے کے لیے گوداشت سے اکبر بلائے جاتے ہیں بدر گوداشت سے اکبر بلائے جاتے ہیں بدر کو داشت سے اکبر بلائے جاتے ہیں بدر کو داشت سے اکبر بلائے جاتے ہیں اور حسین ٹھوکر مقتل میں کھائے جاتے ہیں بدر کو داشت سے اکبر بلائے جاتے حسین ٹھوکر مقتل میں کھائے جاتے ہیں بدر کو داشت سے اکبر بلائے جاتے ہیں کھٹک رہی ہے جو رہے کہ نوک برچھی کی کھٹک رہی ہے جو رہے کہ نوک برچھی
کر وہ بلا پر جگہ جگہ بھی زمین کر وہ بلا پر جگہ جگہ نشان تڑپنے کے اکبر کے پائے جاتے ہیں بدر جوان کالا شاہ جھکڑ کے باہوں میں جوان کالا شاہ جھکڑ کے باہوں میں حسین سینہ سے سینہ ملائے بدر کو دار سے اکبر بلائے لرزتے کانپتے ہاتھوں میں لے کے شاہ زمن لرزتے بہن کا بھائی کو نام سنائے جاتے ہیں بدر کو دار سے اکبر بلائے جاتے ہیں حسین ہیں مقتل سے لاش اکبر کی حسین ہیں مقتل سے لاش اکبر کی حرم خیام میں مسند سجائے جاتے ہیں بدر کو دار سے اکبر بلائے جاتے ہیں پکاری زینب مضطر کہاں ہوئے اکبر پکاری زینب مضطر بسم اللہ اکبر نعین دیکھو تو خیمے میں آئے جاتے ہیں بدر کو دار سے اکبر بلائے جاتے ہیں بدر کو دار سے اکبر بلائے جاتے ہیں ہوئے ہو داشت میں کیوں ہم سے بے خبر بیٹا ہوئے ہو داشت میں کیوں ہم سے بے خبر بیٹا جواب دیتے نہیں ہم بلائے
آخری شعر تمہیں خبر نہیں بیٹا کہ جل چکے خیمے تمہیں خبر نہیں بیٹا کہ جل چکے تمہیں خبر نہیں بیٹا کہ جل چکے خیمے تمہیں خبر نہیں بیٹا کہ جل چکے خیمے اور بدن میں بھائی کے نیزہ چبھائے گا ہے بدل خدا سے اکبر اپنا سماعت کرے